دوستو اسلامی دنیا میں ماضی اور حال میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اسلامی تصورات کو حکومت کو شامل کیا، بلکہ انہوں نے بین الاسلامی اتحاد کے قیام پر بھی زور دیا۔ اس ویڈیو میں ماضی اور حال کے 5 مضبوط لیڈران کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ نمبر 1، اسلامی اتحاد کے علمبردار شاہ فیصل۔ دوستو شاہ فیصل اپریل 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ شاہ فیصل نے نوجوانی میں اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1953 میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنے اور فیصل ولی عہد قرار دیے گئے، 1 سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم ہو گئے۔ دوستو اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 25 مارچ 1978 میں ریڈیو سے اعلان نشر ہوا کہ سعودی عرب کے فرمانبردار شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود بن عبدالعزیز نے شاہی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اس طرح یہ عظیم لیڈر دنیا سے رخصت ہوئے۔ نمبر 2، ضیاء الحق۔ دوستو جنرل ضیاء الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ ضیاء الحق 1924 میں پیدا ہوئے۔ سن 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ 1980 میں سوویت یونین روس کی افغانستان پر جارحیت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے اور افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں جدوجہد شروع کروائی۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہونے کے باعث وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نمبر 3، اسلامی جمہوریت ایران کے بانی روح اللہ خامنئی۔ دوستو سید روح اللہ خامنئی المعروف امام خمینی ایران کے اسلامی مذہبی رہنما اور اسلامی جمہوریت ایران کے بانی تھے۔ وہ 24 ستمبر 1902 کو خمین میں پیدا ہوئے۔ 1993 میں رضا شاہ کے حامی جنرلوں نے قوم پرست وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایرانی علماء نے دیرپا شاہ نے ایران کے خلاف مہم جاری رکھی اور چند سال بعد آیت اللہ خمینی ایرانی سیاست کے افق پر ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ امام خمینی اپنے اس انقلابی موقف سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس فکر کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ تہران میں واقع عظیم اسرائیلی سفارت خانہ کو ختم کر کے اس بلڈنگ کو فلسطینی سفارت جہانہ میں تبدیل کر دیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات امام خمینی سے ملنے تہران آئے اور یوں پوری دنیا میں موجود اسلامی تحریکوں کو ایک نیا افق نظر آنا شروع ہوا۔ افکار امام خمینی کی بنیاد اس بات پر استوار تھی کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ نمبر 4، عالم اسلام کا موجودہ ہیرو رجب طیب اردگان۔ 26 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ترک سیاست دان، استنبول کے سابق ناظم، جمہوریہ ترکی کے سابق وزیر اعظم اور 12ویں منتخب صدر ہے۔ رجب 28 اگست 2014 سے صدارت کے منصب پر فائز ہے۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب اردگان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سن 2008 میں غزوہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردگان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہیں نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد 2009 میں عالمی اقتصادی فورم میں ترک رجب طیب اردگان کی جانب سے 2 ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی
تفصیلات بیان کرنے کے دوران جب انہیں ٹوک کر روک دیا گیا تو بولنے کے لیے مناسب وقت نہ دینے پر رجب طیب اردگان نے قوم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر واپس لوٹ گئے۔ اور آخر میں دوستو دور جدید کے انقلابی بانی مہاتیر محمد۔ دوستو مہاتیر بن محمد ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے 10 مئی 2018 کو انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا، لیکن فروری 2020 میں وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے قبل وہ اس عہدے پر 1981 سے لے کر 2023 تک یعنی 22 سال تک اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس کے قبل وہ اس عہدے پر 1981 سے 2013 تک یعنی 22 سال تک اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ مہاتیر محمد 1981 سے لے کر 2003 تک مسلسل ملک کے وزیر اعظم رہے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے ملک کو اہم صنعتی اور ترقی یافتہ قوم میں بدلنے کا ایجنڈا پیش کیا، جو پبلک پالیسی پر مہاتیر محمد نے اختیار کی۔ اس کی بنیاد درجہ ذیل سیاسی فلسفہ پر قائم ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو پسند ہوگا۔ اگر میری ویڈیو کو پسند تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور ایسی ویڈیوز روز دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولو، کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔